السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ میں مزید طیاروں کی فارمل انڈکشن سے متعلق خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فلپینز کی سویڈش ساختہ گریپن طیاروں کی ایکوزیشن کا فیصلہ، جرمنی کی جانب سے یوکرین کے لیے بڑی عسکری امداد، آسٹریلیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یو ایس میرین کور کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے کٹنگ ایج الٹرا لائٹ ٹیکٹیکل وہیکل باقاعدہ اپنی کمانڈ میں فیلڈ کرنا شروع کر دی ہے۔ یو ایس میرین کور کی جانب سے فورس ڈیزائن 2030 ماڈرنائزیشن ایفرٹس کے تحت کئی طرح کے سسٹمز اور کئی طرح کی ٹیکٹیکل وہیکلز، انفینٹری کی ریکانیسنس اور لاجسٹکس موبلٹی اور سسٹینیبلٹی کو انہینس کرنے کی غرض سے آنے والے عرصے میں شامل کی جائیں گی۔ الٹرا لائٹ ٹیکٹیکل وہیکل ایک ماڈیولر آف روڈ یوٹیلیٹی وہیکل ہے جو میرین کور کی حالیہ سروس میں موجود یوٹیلیٹی ٹاسک وہیکلز کو ریپلیس کرے گی۔ اس کے علاوہ میرین کور کے زیر استعمال MV-22 ایئر کرافٹ اور CH-53E اور K ہیلی کاپٹرز میں اس الٹرا لائٹ یوٹیلیٹی وہیکل کو انٹرنلی ٹرانسپورٹ بھی کیا جا سکے گا۔ فرینڈز، جرمنی کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید ملٹری اسسٹنس کا اعلان کیا گیا ہے۔ حالیہ عسکری امداد کے بعد جرمنی کی جانب سے یوکرین کو 2023 میں فراہم کی جانے والی عسکری امداد کی مالیت 5.4 ارب یوروز ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی جرمن حکومت نے 10.5 ارب یورو آنے والے چند سالوں میں یوکرین کو امداد کے طور پر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جرمنی کی جانب سے حالیہ عسکری پیکج میں لیپرڈ 2A6 مین بیٹل ٹینک، BV-206 وہیکلز، مارڈر وہیکلز اور ڈنگو وہیکلز کے علاوہ سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز شامل ہیں۔ جرمنی کی جانب سے جہاں آنے والے چند دنوں میں لیپرڈ 1 ٹینک کے ایمونیشن یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے، اس کے علاوہ 18 لیپرڈ 2A6 مین بیٹل ٹینکس، 40 مارڈر ZMA وہیکلز، اس کے علاوہ 6 BV-206 ٹریکڈ وہیکلز، 54 M113 آرمرڈ پرسنل کیریئر، 118 MG3 لیپرڈ 2 مین بیٹل ٹینکس کے لیے گنز، شارٹ ٹو میڈیم رینج IRIST سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے لیے مزید میزائلز، پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے متعلق میزائلز کے علاوہ PZA 2000 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز کے مزید 14 وہیکلز بھی حالیہ پیکج میں شامل ہیں۔ جرمنی اس کے علاوہ 500 سٹنگر میزائلز اور 6000 سے زائد شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے ایمونیشن راؤنڈز اور 23500 155 ملی میٹر کے ہوئٹزرز کے ایمونیشن راؤنڈز بھی یوکرین کو اس پیکج کے تحت فراہم کرے گا۔ آسٹریلیا نے اپنے MQ-4C ٹرائٹن ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون سے متعلق اسکواڈرن کو ری ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ رائل آسٹریلین ایئر فورس کے مطابق MQ-4C ریکانیسنس ڈرون کے اسکواڈرن کو 11 جون کو باقاعدہ ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ آسٹریلین حکام کے مطابق نارتھروپ گرومن کی جانب سے آسٹریلین ایئر فورس کے اس اسکواڈرن کو بہت جلد MQ-4C ٹرائٹن ڈرونز ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ آسٹریلین ایئر فورس کے نمبر 9 اسکواڈرن کو بنیادی طور پر 1939 میں انیشلی فارم کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے یہ ورلڈ وار 2 میں بھی یہ اسکواڈرن ایکٹیو سروس میں سرو کر چکا ہے۔ فرینڈز، امریکہ کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے میں اس خطے میں اپنے اتحادیوں جیسا کہ جاپان اور آسٹریلیا کو جہاں کئی طرح کے مختلف نوعیت کے ویپنز فراہم کیے گئے ہیں، وہیں ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس MQ-4C ڈرونز بھی دونوں ممالک کو مرحلہ وار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے ابتدائی 2 ڈرونز جاپان کی آرمڈ فورسز کو پہلے ہی ڈیلیور کیے جا چکے ہیں، جبکہ آسٹریلیا اس خطے میں اس لانگ انڈیورنس رکھنے والے ڈرون کا دوسرا کسٹمر بن جائے گا۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بیلجیم سے حاصل کردہ 7 C-130H ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو باقاعدہ پاک فضائیہ کے ٹرانسپورٹ فلیٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے بیلجین ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے ان 7 C-130 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے متعلق کانٹریکٹ 2019 میں سائن کیا تھا اور ان طیاروں کی ابتدائی ڈیلیوریز 2021 میں شروع ہوئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق پاک فضائیہ نے اپنے نمبر 6 ٹرانسپورٹ اسکواڈرن میں ان طیاروں کو اب باقاعدہ شامل کر لیا ہے۔ بیلجین ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے ان 7 C-130H ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو کئی طرح کی ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل اپ گریڈز کے بعد پاک فضائیہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ بیلجیم سے حاصل کردہ C-130H طیارے B اور E ماڈل سے نسبتاً بہتر اور ایڈوانس مانے جاتے ہیں، جبکہ یہ طیارہ 23,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے
اور عملے سمیت تقریباً 92 پرسنل کو کیری کر سکتا ہے۔ پاک فضائیہ میں امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن کے تیار کردہ C-130 طیاروں کو سرو کرتے ہوئے 50 سال سے زائد ہو گئے ہیں۔ فرینڈز، میڈیا سورسز کے مطابق فلیپینز نے سویڈن کے ساتھ مزید گرپن طیاروں کی ایکوزیشن سے متعلق کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فلیپینز کی ایئر فورس نے اپنی انوینٹری میں نئے طیاروں سے متعلق ایکوزیشن کا پروگرام اب سے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت ٹوٹل 4 ممالک نے اپنے ایئر کرافٹ اس کمپٹیشن کے لیے ٹینڈر میں آفر کیے تھے۔ فلیپینز کی ایئر فورس کے لیے امریکہ نے اپنے F-16 بلاک 70-72 فائٹر ایئر کرافٹ سویڈش کمپنی ساب کے گرپن، جبکہ انڈین تیجس کے علاوہ چین اور پاکستان کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر نے اس ٹینڈر میں حصہ لیا۔ فلیپینز کی انتظامیہ کی جانب سے سویڈش آفر کو ریزنیبل قرار دیتے ہوئے سنگاپور میں ہونے والے ایئر شو کے دوران سویڈش کمپنی ساب کے ساتھ باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے۔ فرینڈز، سویڈن بنیادی طور پر فلیپینز کو ستمبر 2016 سے اپنے گرپن طیارے فلیپینز کی ایئر فورس کے لیے آفر کر رہا ہے اور ابتدائی طور پر فلیپینز کی جانب سے 12 ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ سویڈن سے ایکوائر کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا تھا۔ تاہم 2018 میں ایک مرتبہ پھر ساب کی جانب سے نہ صرف 6 گرپن C اور D طیارے آفر کیے گئے بلکہ اس کے علاوہ متعلقہ انفراسٹرکچر کا قیام بھی عمل میں لانے کے لیے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی اس نئی آفر میں شامل تھی۔ فلیپینز کی جانب سے کافی التوا کے بعد بالآخر سویڈش ساختہ گرپن طیاروں کی ایکوزیشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ادھر امریکہ کی جانب سے 12 نیو F-16 بلاک 70 طیاروں کی مالیت فلیپینز کے لیے $2.43 ارب بتائی گئی تھی، جبکہ ممکنہ طور پر سویڈش ساختہ گرپن C اور D طیارے فلیپینز کو ممکنہ طور پر اس کاسٹ سے کافی کم مالیت میں سویڈن کی جانب سے آفر کیے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فلیپینز نے بالآخر سویڈش ساختہ گرپن طیاروں کا انتخاب کیا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ سویڈش کمپنی ساب کے تیار کردہ گرپن کے تمام تر ویریئنٹس اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ چین کی سرکاری نیوز ایجنسیز کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی نے جاپان اور امریکی نیوی کی کیریئرز کے درمیان تائیوان آئی لینڈ کے ایسٹرن سائڈ پر کی جانے والی حالیہ ڈرلز کے تحت نئے ٹائپ کے ریکانیسنس ایئر کرافٹ ڈپلائی کیے ہیں۔ چائنیز میڈیا سورسز کا مزید کہنا ہے کہ چائنیز پیپل لبریشن آرمی کی جانب سے نئے ٹائپ کے ریکانیسنس ایئر کرافٹ کی ڈپلائمنٹ بنیادی طور پر اس ایکسرسائز کو مانیٹر اور اس سے متعلق انٹیلیجنس گیدرنگ بتایا گیا ہے۔ اس ایکسرسائز میں نہ صرف امریکہ اور جاپان بلکہ اس کے اتحادی فرانس اور کینیڈا کی جانب سے بھی پیسیفک واٹرز میں تائیوان آئی لینڈ کی ایسٹرن سائڈ پر جوائنٹ ایکسرسائز منعقد کی جا رہی ہے۔ اس ایکسرسائز میں US نیوی کے کیریئر اسٹرائک گروپ، جس میں 2 ایئر کرافٹ کیریئر اور جاپانیز میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے ہیلی کاپٹر کیریئر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ادھر کینیڈا اور فرانس کی جانب سے بھی مختلف شپس اس ایکسرسائز میں شامل ہیں۔ ادھر تائیوان آئی لینڈ کے ڈیفنس اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز پیپلز لبریشن آرمی کے ٹوٹل 37 ایئر کرافٹ کو سپاٹ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 5 ویسلز بھی تائیوان آئی لینڈ کے قریب گزشتہ دنوں میں دیکھی گئی تھیں۔ چائنیز ایئر فورس کے زیر استعمال 26 J-11 اور 1 J-16 فائٹر کے علاوہ 4 H-6 بمبار طیاروں اور 2 YU-20 ایریئر ریفیولر ٹینکر طیاروں کے علاوہ 2 Y-9 کمیونیکیشن ایئر کرافٹ اور 1 WG-7 ریکانیسنس ڈرون میں تائیوان آئی لینڈ کے قریب جمعے کے روز مختلف منورز میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ 2 KJ-500 ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ بھی ان منورز میں شامل تھے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔